السلام علیکم۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پر ہم بات کرتے ہوئے اب وبالآخرۃ ہم یوقنون تک آ گئے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا وصف ہمیشہ ہی بڑا غیر معمولی رہا ہے، لیکن دور جدید میں اس وصف کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے۔ دور جدید کا یہ المیہ ہے کہ یہ انسان کو یا تو ایتھیسٹ بنا دیتا ہے یا کم سے کم اسکیپٹک ضرور بنا دیتا ہے۔ ایگنوسٹک انسان بن جاتا ہے یا اسکیپٹسزم کا شکار ہو جاتا ہے، انسان شک میں پڑ جاتا ہے، انسان کا یقین متزلزل ہو جاتا ہے، چاہے وہ خدا کا انکار نہ بھی کرے۔ یہ بعض اوقات نظریاتی سطح پہ ہوتا ہے، لیکن عملی طور پہ تو ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی اس تجربے سے گزرتا ہے، اور خاص طور پر جب زندگی میں حالات دگرگوں ہوں، مسائل آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، حوصلہ شکن حالات کا سامنا جب کرنا پڑے، کوئی ایسا دکھ غم صدمہ پہنچے جو ناقابل برداشت ہو، تو اچھے اچھے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ یا اس دور میں بارہا ایسا بھی ہوتا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ویڈیوز ایسی ہم انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، جو اس اصول پہ بنائی گئی ہیں جس میں وہ الہاد کا فروغ کر رہی ہیں، الہاد کے بارے میں بیان کر رہی ہیں، اس کا استدلال پیش کر رہی ہیں، تو اچھے اچھے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو ایسے مواقع زندگی میں جب بھی آئیں تو ہمیں پوری قوت کے ساتھ لوٹنا چاہیے، اور پھر ان چیزوں پہ غور کرنے چاہیے جن کی طرف میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے دیکھیے، خدا کا یقین اور آخرت کا یقین وہ ہماری فطرت کی آواز ہے۔ ہمارے اندر سے آواز آتی ہے کہ اگر اس دنیا میں خدا نہیں ہے، اور اگر اس دنیا کے بعد کوئی آخرت نہیں ہونی، اور آخرت تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر گویا کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت جمع ہو رہا ہے، یعنی خدا ہی عالم غیب سے نکل کے عالم شہود میں آ جائے گا نا۔ آخرت تو اس جگہ کا نام ہے، اس مقام کا نام ہے۔ تو اگر وہ جگہ نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے، زندگی میں وہ مرحلہ نہیں آ رہا، تو پھر جینے کی کوئی وجہ نہیں بچے گی، پھر انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی کو اقبال نے بڑی خوبی سے بیان کیا تھا، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے ابتر بے یقینی۔ یعنی بے یقینی اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ غلام ہو جانا اس کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو انسان کو سب سے پہلے تو اپنی فطرت کے اندر جھانکنا چاہیے، تو اس کو اندر سے صدا آئے گی کہ نہیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ایک دن آئے گا پروردگار جب تو لوگوں کو جمع کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دنیا ایسے وجود میں نہیں آ سکتی، اس طرح نہیں چل سکتا یہ سب کچھ۔ اور پھر اس کے بعد انفس و آفاق کی نشانیاں ہیں، قرآن مجید ہے، یہ سب مل کے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ دنیا، یہ اس آنے والی دنیا کا ایک پیش خیمہ ہے، یہ اس کا ابتدائی ظہور ہے، یہ ایک جوڑا ہے جس کا ایک حصہ اس دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ وہ شب تاریک ہے جس کی سحر کا اور جس کا روز اشراق طلوع ہونا لازمی ہے۔ تو اس پہلو سے آج کے دور میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے اور بڑی اہمیت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں، جب کبھی ہمارے قدم ڈگمگائیں، جب کبھی حالات مشکل ہوں، جب کبھی قلب کے اوپر بے یقینی کے سائے طاری ہونے لگیں، تو اپنی فطرت پہ لوٹیے، اپنے اندر جھانکیے، قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، اور انفس و آفاق کی نشانیوں پر غور کیجیے، اور خدا سے گڑ گڑائیے، اس کے حضور گڑ گڑائیے، اس کو پکاریے، اس سے فریاد کیجیے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ خدا ہر زندہ سے بڑھ کر زندہ ہے، اور وہ ہر جواب دینے سے بڑھ کر جواب دینے والا ہے۔ وہ آپ کی فریاد پر، آپ کی پکار پر لبیک کہے گا، اس کا جواب دے گا، آپ کی فریاد رسی کرے گا، اور مسئلہ حل چاہے جس شکل میں ہم چاہتے ہوں نہ ہو، لیکن دل کو اطمینان وہ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم کو آخرت پر یقین کر کے جینے والا بنا دے، آمین۔